علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب احترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ دنیا کا پڑھا لکھا دنیا کی نظر میں بڑا معتبر، مکرم و محترم ہوتا ہے کہ اس نے دنیا میں خود پڑھا لکھا ہونا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ایک اور بھی پڑھا لکھا ہے جو لکھایا اور پڑھایا گیا ہے وہ بھی لکھا پڑھا، لیکن لکھایا اور پڑھایا گیا ہے، جس کی بابت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ وہ میرے نزدیک بڑی عزت والا ہے، کہ اسے میں نے نیکی کی تعلیم دی ہے، میں نے اسے تقوی کی تعلیم دی ہے، میں نے اسے لکھایا اور پڑھایا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور قیامت تک یہی اللہ کا بندہ ہے جو آگے لکھاتا اور پڑھاتا ہے۔ اور یہ لکھانے اور پڑھانے والا جب کسی کو پڑھاتا ہے تو اسے اللہ نے پڑھایا ہوتا ہے، اور اس اللہ کے بندے نے آگے پڑھایا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک نے خود پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ آگے دنیا کو لکھاتا اور پڑھاتا ہے، یہ اس کا کاروبار ہوتا ہے۔ اور جسے اللہ پروردگار نے لکھایا اور پڑھایا ہوتا ہے وہ آگے لکھاتا اور پڑھاتا ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہوتا ہے۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین میں داخل فرمایا ہے۔ یہ دین والے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں، جن کے گھروں میں، جن کی اولاد میں جب دین داخل ہو جاتا ہے، یہ اکرام ہوتا ہے جو اللہ پروردگار انہیں اپنی نظروں میں دیتا ہے، یہ عزت ہوتی ہے جو اللہ پروردگار انہیں اپنی نظروں میں دیتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں، ان کے دلوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی آل اولاد میں اللہ کی عزت ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں ان کی عزت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اسے ملی ہے جو اللہ کے بندے سے لکھا پڑھا ہے، اور جو اللہ کے بندے سے لکھا پڑھا نہیں ہوتا وہ دنیا میں خود لکھا پڑھا ہے، اور یہ جو اس نے دنیا میں لکھا پڑھا، یہ علم حاصل کیا ہے، یہ مخلوقی علم ہوتا ہے، مخلوق کا حاصل کرنا ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لکھانا پڑھانا اپنی جگہ ہے۔ ان دونوں میں فرق
یہی ہے کہ ایک مخلوقی کسب ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا میں تعلیم ہے، تعلیم اسے کہا جاتا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ میں اس کی تعلیم ہے۔ عالم دین وہ ہے جو سنت کی تعلیم رکھتا ہے۔ سنت کی تعلیم رکھنے والا جانتا ہے کہ اس نے کیا حاصل کیا ہے۔ دوسرا سنت تو بتاتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تعلیم کس چیز کی ہوئی ہے۔ جب اسے چیز کا پتہ ہو جاتا ہے تو وہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ حکم کی تعلیم ہونے پر اسے جو تقوی ملتا ہے وہ تقوی حکم میں عبادت بجا لانے کا ہوتا ہے۔ حکم میں عبادت بجا لانے کا ہوتا ہے، اور تعلیم میں تعلیم سنت ہے، تعلیم میں سنت پر عمل ہوتا ہے۔ اب اسے کیا ملا ہے؟ سننے والا یہی بتائے گا یہ دو باتیں یہ ملی ہیں، یہ دو باتیں نہیں ملی۔ ان دو باتوں میں تقوی نہیں ہے۔ تقوی جو ہے وہ حکم کے خلاف کرنے میں ہے، اسے حکم کے خلاف کا علم ہونا چاہیے، اور سنت کی تعلیم کے خلاف کرنے کا علم ہونا چاہیے۔ تقوی تو یہ ہے کفر شرک سے بچنا، حرام سے بچنا، گندگی غلاظت بے حیائی سے بچنا۔ جب کوئی اس سے بچتا ہے تب اس کا تقوی جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اس کے لیے تقوی کافی ہو جاتا ہے۔ عمل تو تبھی کرے گا نا، عبادت تو تبھی بجا لائے گا نا، حلال تو تبھی کھائے گا نا جب اللہ پروردگار اجازت دے گا۔ نہ پہلے عبادت کر سکتا ہے، کیوں اجازت نہیں ہوئی نا فجر کی نماز پڑھنے کی ابھی۔ نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ رکھا سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے نہ کرا سکتا ہے۔ حج کرے گا ہی تو جا کے وہاں حج کرائے گا نا۔ عبادت نہ کر سکتا ہے نہ کرا سکتا ہے۔ کیا جانا ہے اس نے؟ حکم کے خلاف اور تعلیم کے خلاف کیا ہے یہ جانا ہے۔ یہ متقی پرہیزگار ہے، یہ عالم دین ہے۔ جو ہونا چاہیے سب سے پہلے عالم دین، وہ نہیں کوئی ہوتا۔ بعد والی ساری کیٹاگریاں، بعد والی ساری چیزیں، جنتی ہونا، ولی اللہ ہونا، اللہ پروردگار کے قرب والا ہونا، مسلمان مومن ہونا، ایمان والا، یہ بعد میں ہونا ہے نا۔ یہ ہو جاتا ہے سارے کا سارا پہلے۔ اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے، التعجیل من الشیطان ہے کہ جو جلدی کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ جو پہلے کام کرنا ہے، جو پہلے جاننا ہے حکم کے خلاف، تعلیم کے خلاف، جو پہلے جاننا ہے وہ یہ جانتا نہیں، پہلا پاؤں اٹھاتا نہیں، وہ وہاں کا وہاں ہی پڑا رہتا ہے۔ دوسرا پاؤں اٹھا کے جب آگے چلنے لگتا ہے تو چلنے کے بجائے گر جاتا ہے۔
الٹی منطق ہے. گھوڑا تو گاڑی کے آگے باندھنا ہوتا ہے، یہ پیچھے باندھتا ہے. ہانڈی لکڑی کی آگ پہ تو نہیں رکھی جاتی کہ جی سالن میں نے پکانا ہے. وہ سالن پکائے گی یا خود پک جائے گی؟ یہ الٹی گنگا جو بہائی جاتی ہے یہ دین نہیں ہوتا. بات دین کی میں عرض کرنے لگا ہوں. جب تک کوئی دین کی تعلیم اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل نہیں کرتا اس وقت تو کامیاب نہیں ہوتا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، امی حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہوتا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہوتا، قلیل ہی کیوں نہ ہوتا، جو ہمیشہ کیا جاتا. سبحان اللہ، جو ہمیشہ کیا جاتا. سب سے اونچا عمل جو ہے دین میں وہ اللہ کے بندے کی صحبت ہے. باقی تمام اعمال جو اچھے ہو جاتے ہیں، بزرگوں برتر ہو جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب اور قریبی ہو جاتے ہیں، وہ اس پہلے عمل کے بعد ہے. اللہ کے دیے میں سے جو کہ فرض نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، اس پر پہلے سب سے خرچ ہوگا، عبادت پر خرچ ہوگا. پھر عبادت کرنے والی جگہیں جو ہیں، اہتمام والی جگہیں جو ہیں، کپڑے جو ہیں، کھانا جو ہے، پینا جو ہے، آرام کی جگہ جو، سونا جو ہے، پھر اس پر خرچ کیا جائے گا. نمبر 3 جہاد پر خرچ کیا جائے گا. اللہ کے کلمے کو کوئی گرانے آ جائے تو جہاد پر خرچ کیا جائے گا تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند رہے اور اسے بلند کیا جائے جان اور مال دے کر. جہاد پر، پھر جہاد کے اہتمام پر، انتظام پر، انصرام پر، گھوڑوں کی خریداری پر، ایٹم بم بنانے پر، اور 5ویں مد جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت پر. جس طرح یہ اللہ کے بندوں کی خدمت پر جب خرچ ہوگا تو نماز پر بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہی نمازی ہیں. نماز کے اہتمام پر بھی ہو جائے گا کہ یہی اہتمام ہے، اللہ کے بندے ہی اہتمام کرتے ہیں. جہاد پر بھی ان پر ہی ہے. کیوں؟ جہاد کنہوں نے کرنا ہے؟ اللہ کے بندوں نے کرنا ہے. اہتمام پر یہ گھوڑے کس کے ہوں گے؟ اللہ کے بندوں کے ہوں گے. 5ویں مد کیا تھی؟ اللہ کے بندوں کی خدمت پر خرچ کیا تھا. فرمایا تمہارا بہترین کھانا دعوت جو ہے وہ کیا ہے؟ متقی پرہیزگار اللہ کا بندہ کھائے. جب کوئی فاسق فاجر کھائے گا، جب کوئی کافر مشرک کھائے گا، اس کی خدمت کر دو گے، وہ نمازیں پڑھے گا اور پڑھائے گا، وہ جہاد کرے اور کرائے گا، وہ مسلمانوں کو جینے دے گا. ایک ہی کام بہت ہے جو بندہ کرتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو زندہ رکھنا. اب یہی نماز پڑھے گا، یہی نماز پڑھے گا، یہی روزے رکھے گا، یہی حج کرے گا، یہی زکوٰۃ دے گا، یہی مسجدیں بنائے گا، یہی ادارے بنائے گا،
یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والی چیزیں اور جو اللہ کے بندے ان کی حفاظت کرے گا، یہی جہاد ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ یہ ساری چیزیں تعلیم سے پتہ ہوتی ہیں، اس کے بغیر نہیں پتہ ہوتی۔ جس نے اللہ کے بندے کی صحبت نہیں کی ہے، مولانا روم ہو گیا ہے، جب اللہ کے پاس جائے گا اللہ کی چاہت یہ ہوگی کہ مولانا روم جو ہے یہ اللہ کے بندے کا غلام ہو جائے۔ اولاد جو ہے ماں باپ کی فرما بردار ہو جائیں۔ اللہ کے بندے جو ہیں اللہ کے بندے کی تعلیم سے متعارف ہو جائیں، تقوی والے ہو جائیں۔ یہ تعلیم جو ہے نا پنگوڑے سے لے کے قبر تک ہے۔ علم پھر بھی لامحدود ہی رہتا ہے، بس صرف فرق اتنا پڑ جاتا ہے جب کوئی الف بے پڑھ لیتا ہے تو جملہ پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، جب کوئی جملہ پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، کتاب پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، لے اب کتابیں نہیں ختم ہوتی۔ علم نہیں ہوا، کتابیں پڑھی ہیں مولوی صاحب نے۔ علم تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ ایسی تھوڑی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ اس کو اللہ کا بندہ میں نے کرنا ہے، وہ اللہ کا بندہ وہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ جیسے امی ابے کو پتہ ہوتا ہے میں نے اپنے بچے کو جوان کرنا ہے۔ کوئی گلا گونڈتا ہے تو اس کو گونڈنے نہیں دیتا، اور خود اپنے بچے کا گلا کوئی نہیں ماں باپ گونڈتا، کہ اسے پتہ ہوتا ہے یہ جوان نہیں پھر ہوگا۔ یہی وہ بات ہے، اللہ کا بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کا بندہ کیسے ہوگا۔ نفس شیطان اسے اللہ کا بندہ نہیں ہونے دیتا، لیکن اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ نفس شیطان کون ہوتا ہے جو اسے گلا گونڈ کے گھر چلا جائے، اسے گلا نہیں گونڈنے دے گا، وہ اسے بچاتا ہے جیسے ماں باپ بچاتے ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کسی کو کیا پڑی ہے کہ اس کا خیال رکھے؟ وہ اپنے بچے کا خیال رکھے کہ تیرے بچے کا خیال رکھے؟ بتاؤ نا۔ اپنے بچے لبڑے کو، پیشاب وغیرہ میں بھرے کو، شرابور کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے کہ سارے بچے لگاتا پھر؟ وہ کیا لگائیں گے پھر؟ ہر ایک کی اپنی فطرت ہے، اور اسے اپنی فطرت پوری کرنے کا حکم دیا گیا، باقی تو حکم ہی نہیں دیا گیا۔ یہ اللہ کے بندے کی صحبت، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ دین ہے۔ اور پھر دوبارہ وہ ساری باتیں، دین کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ دنیا دار جب پڑھائے گا لکھائے گا، ڈاکٹر جب علاج کرائے گا، پیسے دے گا لے گا۔ دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا کچھ کرتا ہے، کوئی جرت کر سکتا ہے کہ اللہ کو پیسے دے؟ واہ جی واہ، سبحان اللہ، وہ ساری کائنات کو دینے والا ہے۔ کوئی کہے کہ میں اللہ کو دوں، تو اللہ جو دے رہا ہے وہ پھر کیا کرے گا؟ اگر وہ لینے لگ جائے جو دے رہا ہے وہ پھر کیا کرے گا؟ اور تو لینے والا پھر تو کیا کرے گا؟ تو اب بتا، تو دے لے گا؟ تو لینے والا ہے۔ سانس ہے، ہم سانس لینے والے ہیں، کسی کو سانس دینے لگ جائیں گے تو یہ سانس دینے والا تو اللہ ہے نا۔ اللہ نہیں رہے گا اور تو جو ہے اللہ ہو نہیں سکے گا، بات تو بہت خراب ہو جائے گی۔ افراتفری اسی کا نام ہے۔ فتح بیونی کے اندر اس کی تعلیم میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کیسے کوئی پہلے متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، بعد میں یہ اللہ کا بندہ جو ہے، جب اللہ کا بندہ متقی پرہیزگار ہو جائے تو بعد میں اسے اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جسے اللہ اپنا بندہ کہے گا وہ متقی پرہیزگار ہوگا۔ ہدی للمتقین فرمایا ہے
کہ متقین کے لیے اللہ نے یہ قرآن بھیجا ہے، ہدایت بھیجی ہے۔ متقی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا بندہ بنایا جاتا ہے، اور جو ابھی تک تقوی اختیار نہیں کرتا، حرام سے نہیں بچتا، کفر سے نہیں بچتا، شرک سے نہیں بچتا، ضلالت و گمراہی سے نہیں بچتا، بے ہدایتی سے نہیں بچتا، متقی ہوتا نہیں، اللہ کا بندہ کیسے ہو گیا؟ متقی ہوتا نہیں، اللہ کا بندہ کیسے ہو گیا؟ ساری دنیا کو جا جا کے بتاتا ہے میں متقی ہو گیا ہوں، میں عالم دین ہو گیا، میں یہ ہو گیا ہوں، وہ ہو گیا ہوں۔ دنیا کا پڑھا ہے، دنیا کی باتیں مخلوقی بتا رہا ہے۔ اگر اللہ کے بندے کا پڑھا ہوتا، پڑھایا ہوتا، اللہ کا پڑھا ہوتا، اللہ کا پڑھایا ہوتا تو تجھے بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تیرے استاد نے بتانا تھا یہ میرا شاگرد ہے، تجھے علم دینے والے نے بتانا تھا یہ میرا بندہ ہے۔ اسریٰ بعبدہ، اللہ پروردگار نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، ادھر اللہ اپنا بندہ بتاتا۔ دو چیزیں یاد رکھنا، ایک چیز متقی پرہیزگار بنا دے گی، اور دوسری چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا بندہ کہے گا، کیوں؟ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ نہ مولوی کہے گا، نہ عالم کہے گا، نہ یہ کہے گا، نہ وہ کہے گا۔ جب اونچی شان میں داخل کرے گا تو اپنا بندہ بتائے گا، عباد اللہ، میرے بندے۔ اور اپنے بندوں کو اللہ پروردگار کہے گا میں ان کو بس ہدایت دیتا ہوں، ھدی للمتقین، ان کو ہدایت دیتا ہوں۔ دو چیزیں یاد رکھنا۔ یہ تو وہی یاد رکھ سکتا ہے جو قرآن مجید کو یہاں حفظ کر لے اپنے دل میں، اور پھر اسے یاد رکھے، بھولے نہ، پڑھتا رہے، یاد رکھے۔ ادھر یہ حال ہی کوئی نہیں۔ جو اس نے کتاب پڑھی ہوتی ہے اس کا ذکر کر کر کے تھکتا نہیں ہے، وہ یاد ہو جاتی ہیں۔ اور جو اللہ پروردگار نے پڑھایا ہوتا ہے، اللہ کے بندے نے پڑھایا ہوتا ہے، اس کا حال یہی جانتا ہے یہ کیا کرتا ہے۔ بے ادبی اس کی ہو جائے گی اگر کوئی اور بتائے گا تو۔ بس یہ حال اس کا وہ کرنے والا جانتا ہے، دوسرے کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے بھی یاد رکھنا چاہیے، قسم خدا کی یہ بہت بڑا بھلا ہے۔ اس بھلے سے سارے آگے بھلے ملتے ہیں، اور جو یہ اپنا بھلا نہیں کرتا نا، باقی سارے بھلے نمبر 2 ہیں، یعنی دوسرے قدم پر ملتے ہیں۔ پہلا قدم اٹھایا نہیں ہوتا، دوسرا بھلا وہ کیا جاتا ہے۔ اور نفس شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسے نا پہلے بھلے سے دوسرے بھلے کی طرف نہ جانے دے۔ اور دین اسلام ہے ہی ہے کہ جلدی نہ کرنا، پہلا بھلا لینے کے بعد دوسرا بھلا لینا۔ اور اگر دوسرا بھلا لینے پہ آگے پہلا بھلا نہ لیا، الف نہ پڑھی تو بے پڑھ کے کیا لے لو گے؟ بے تو ہے ہی غیر ہے، پڑھنا تو الف ہے نا، الف بے پڑھنی ہے، چلو یہ کہہ دو۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر تقدیر لکھی ہے۔ جو لکھا ہے وہی میں اور آپ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے۔ وہاں لکھا ہے اور یہاں اجازت دی ہے۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو میں عرض کرنے لگا۔ حکم میں جب کرو گے تو وہ بات بتاؤں گا، تعلیم میں جب کرو گے وہ بات بتاؤں گا۔ اس کی بنیاد جو اللہ پروردگار نے تقدیر میں لکھا ہے، دنیا میں ہم جب وہ کرتے ہیں تو اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، تب ہم کرتے ہیں۔ وہ اجازت جو
اللہ دیتا ہے، اس میں جب ہم کرتے ہیں وہ عمل جو ہے وہ عمل ہمارا تقدیر ہوتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرا عمل ہی تیری تقدیر ہے۔ جس طرح آپ نے تعلیم فرمائی اس طرح کسی نے نہیں لیا۔ سن کے دیکھ دینا وہ کیا کیا باتیں بتائے گا، اتنا کچھ بتائے گا جیسے سارا اسے ہی پتا تھا۔ نعوذ باللہ منہا، نعوذ باللہ منہا۔ اللہ کے نبی کو بھی وہ باتوں کا نہیں پتا تھا۔ اندر نفس کسی کا گندا ہوتا ہے نا، وہ کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ سائیں جی کو کون سا ان باتوں کا پتہ ہے، جو مجھے پتہ ہو گیا ہے نا یہ زیادہ پتہ ہو گیا، فی الحال وہ اتنا ہی کہتا ہے، یہ فی الحال وہ اتنا ہی کہتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو پتہ ہوتا ہے نا، اس لیے وہ بتاتے ہیں یہ ساری باتیں۔ نبی رسول علیہ السلام کے بارے میں نا اس نے ابھی سوچا ہی نہیں ہوتا، اس کے آپ کے بارے میں جو سوچے گا نا تب ہم کہیں گے یہ سوچ جائے۔ وہ کافر مشرک وغیرہ یہ سوچتے، یہ نہیں سوچتا، پتہ نہیں یہ سوچے تو کیا اس کی سوچ میں ہو، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب اللہ تقدیر میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے پھر اس کے لیے آنکھ دیتا ہے، آنکھ کو اجازت ہوتی ہے دیکھنے کی، آنکھ دیتا ہے سے مراد آنکھ کو اجازت ہوتی ہے دیکھنے کی، کان دیتا ہے، کان کو اجازت ہوتی ہے سننے کی، زبان دیتا ہے، زبان کو اجازت ہوتی ہے بولنے کی۔ اسے کہتے ہیں کہ وہاں اللہ پروردگار حکم میں لکھ دیتا ہے اور یہاں اللہ پروردگار عمل کی اجازت دے دیتا ہے، وہ چیز دے کے عمل ہمیں دے دیتا ہے۔ حکم میں دو چیزیں آ گئی ہیں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ حکم میں دو چیزیں آ گئی ہیں، حکم میں ایک عمل ہوگا اور حکم میں ایک اجازت ہوگی۔ جو حکم میں اجازت نہیں لیتا، حکم میں عمل کرتا ہے، یہ کفر، شرک، حرام، ضلالت، گمراہی، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں اب دینے لگا ہوں آپ کو۔ حکم میں کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت کس پر ہے؟ جب اللہ پروردگار اجازت دے کہ فجر پڑھو، ظہر پڑھو، یہ اجازت ہمیشہ تعلیم میں ہوتی ہے۔ اس نے عبادت جانی ہوتی ہے، حکم جانا ہوتا ہے، حکم میں عبادت ہے۔ حکم میں وہاں اللہ نے کیا لکھا؟ تقدیر لکھی ہے۔ یہاں عمل جو دیا ہے یہ اجازت ہے۔ اسی طرح جس نے حکم میں عمل تو کیا ہے، حکم میں اجازت حاصل نہیں کی، وہ تعلیم سے رہ گیا۔ حکم میں اگر کوئی عبادت نہ کرے تب یہ کفر اور شرک ہوتا ہے، اور حکم میں اگر کوئی اجازت تعلیم حاصل نہ کرے تب یہ کفر اور شرک ہوتا ہے۔ مولوی صاحب یہ ہے وہ بات، تو کیٹاگریوں میں بانٹ رہا ہے کہ جی کچھ اجازتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اجازتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ تیری اجازتیں ہیں سمجھی ہوئی۔ ہم تو جو بات کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں عبادت کی اور حکم میں تعلیم اجازت کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت تک بندہ حکم میں عبادت نہیں کر سکتا جب تک تعلیم میں اللہ پروردگار ہمیں اجازت نہ دے دے۔ تعلیم میں پتہ ہوتا ہے یہ فجر ہے، یہ ظہر ہے، یہ عشاء ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ اب عبادت میں کیا ہے؟ اجازت ہے، اور اجازت کیا ہے؟ تعلیم کی گئی ہے۔ وہاں حکم میں تقدیر ہے اور یہاں عمل میں
اللہ پروردگار نے ہمیں اجازت ہے، وہ عمل کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے، آنکھ دی ہوئی ہے، کان دیا ہوا ہے، زبان دی ہوئی ہے، یہ تقدیر ہے، تیرا عمل تیری تقدیر ہے۔ یہ آگے سے آگے کتاب مکمل پڑھنے جا رہا ہے، اور کتاب خود ہی پڑھ رہا ہے، اور یہ کتاب دین ہے، یہ تو اللہ کا بندہ پڑھاتا ہے۔ اب مولوی صاحب کی اڑان دیکھنا، لیکن اڑان ہے ایک پیر پہ۔ مولوی صاحب آج پتہ کیوں کہتا ہے؟ جیسے پڑھنے والے کو شاگرد کہا جاتا ہے نا، تو دین پڑھنے والا مولوی صاحب ہی تو ہوتا ہے۔ اب میں ادھر اور کیا کہوں؟ مولوی صاحب نہ کہوں تو کیا کہوں؟ بتانا نہیں ہے، دین پڑھنے والا، دین جاننے والا، دین کا دعویٰ کرنے والا، کہ اسے پتہ چلے ایک دین کی تعلیم ہے اور ایک میرا اور تیرا جو ہے نا وہ دعویٰ ہے۔ عبادت میں تعلیم ہے، تعلیم پر اجازت ہے، یہ وجود ہے، وجود میں فطرت ہے، اور تعلیم پر فطرت میں اجازت ہے۔ دیکھ لو، وجود ہر ایک کے ساتھ نہ مل سکتا ہے نہ ملا سکتا ہے، وجود نہیں مل سکتا، نہیں ملا سکتا۔ جس کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی گئی ہے اسی سے ملاقات یہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح نہ کھا سکتا ہے نہ کھلا سکتا ہے، وجود نہ کھا سکتا ہے نہ کھلا سکتا ہے۔ اسی طرح نہ مر سکتا ہے نہ کسی کو مار سکتا ہے، نہ جی سکتا ہے نہ کسی کو جینے کے لیے سہولت دے سکتا ہے۔ اجازت نہیں ہے۔ ایک حکم میں عمل ہے اور ایک تعلیم میں اجازت ہے۔ جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا، نہ اسے حکم میں عبادت ملی ہوتی ہے اور نہ اسے حکم میں تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اب کیا ہے اس کے پاس؟ کفر ہے، شرک ہے، فسق ہے، فجور ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اسے کیا پتہ؟ اسے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ نصیب والا وہ ہے جس نے حکم میں تقدیر کو جانا ہے، حکم میں عمل کو جانا ہے، اور عمل اس کا اچھا ہوا ہے، برا عمل نہیں ہوا۔ جب کوئی حکم میں عبادت نہیں جانتا، عبادت میں اجازت نہیں جانتا، اجازت اس کی تعلیم سنت میں نہیں ہوتی، اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس یہی ضلالت ہوتی ہے، یہی گمراہی ہوتی ہے، یہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور جو اللہ پروردگار اسے چاہتا نہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ اسے تقویٰ چاہتا ہے، پرہیزگاری چاہتا ہے، اور اللہ پروردگار اسے اپنا بندہ بتاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں۔ دیکھ لو، امی ابے کے بغیر ہی سارے عمل ہیں، سائیں جی کے بغیر ہی سارے عمل ہیں۔ وہ کون سے سارے عمل بغیر ہی ہیں؟ وہ تقدیر کے عمل نہیں ہوتے۔ وہ تقدیر زندہ جو ہے اس دنیا میں ہے، وہ میرا عمل ہے، اور میرے عمل کی اجازت جو ہے وہ میرے ماں باپ ہیں۔ وہ میرا عمل ہے، میرے عمل کی تعلیم اجازت جو ہے وہ میرے سائیں جی ہیں۔ کسی کو پتہ ہے اس بات کا؟ اگر وہ پتہ ہے اسے، تو یہی تو اللہ کا بندہ جو آگے یہ پتے دے رہا۔ یہ پتے جو دیتا ہے وہ پتے نہ عمل کے ہیں نہ پتے وہ اجازت کے ہیں۔ اگر اجازت کے ہوتے تو سنت ہوتی، سنت میں یہ ساری باتیں ہیں۔ نہ وہ پتہ عمل کا ہے، اگر عمل کا پتہ ہوتا تو تقدیر وہاں تھی اور اجازت تقدیر کی یہاں ہوتی۔ کدھر ہیں یہ باتیں؟ اگر کسی میں ہیں تو اسے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے وہ تو خود بتا رہا ہے، اور جو خود نہیں بتا رہا
وہ جو بتا رہا ہے وہ اپنا پڑھا لکھا بتا رہا ہے، ہم اس کا پڑھا لکھا پڑھنے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو اللہ پروردگار کا، اللہ کے بندے کا لکھا پڑھا اور پڑھانا جو ہے وہ پڑھنے آئے ہیں۔ دین جان لو، قسم خدا کی دین جان لینے کے بعد اور کچھ جاننے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، اس دین میں ہی سارا کچھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا ہے بھائی، اس میں دنیا بھر کی ساری باتیں موجود ہیں۔ وہ دین والا جو ہے، اللہ اکبر، اللہ کا بندہ جو ہے، اللہ کا علم جو ہے، اس میں بھی کوئی کمی ہے؟ کوشش کرو ان باتوں کو بھی دل میں جگہ دو۔ یہ باتیں جب دل میں جگہ پا لیں گی نا، قسم خدا کی آپ کو انہیں رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ خود پھر رہیں گی۔ کوئی ہے جو اللہ پروردگار کو نکال سکتا ہو؟ جب دین کسی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے پھر وہ جب تک چاہتا ہے وہاں ہی رہتا ہے، اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ بس ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ اپنی جگہ پہ موجود ہو اور ہر کوئی اس کے ارد گرد طواف کر رہا ہو، وہ اندر ہی رہے گا، ہم اس کے ارد گرد طواف کریں گے، چراغ کی روشنی اندر ہی رہے گی اور شمع پروانے اس کے ارد گرد پرواز بھی کریں گے اور پروانے بھی ہوں گے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، مہربانی فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔